سندھ اسمبلی کے اندر سر یہ جو پیر گزری ہے ادھر ڈومیسٹک ورکرز ویلفیئر بل 2025 جو ہے وہ پاس ہو گیا. سر یہ بل بہت ضروری ہے. اس کے مطابق 16 سال سے کم عمر کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پہ ڈومیسٹک ورکر کے طور پہ آپ اس کو ہائر نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں تھوڑی سی. نمبر 1 اس کا آپ کو لیوز ملیں گی, 10 کیجول لیوز ملیں گی آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو 8 سک لیوز ملیں گی. کوئی بھی شخص جو ہے وہ فل ٹائم ہو یا پارٹ ٹائم ہو 8 گھنٹے سے زیادہ دن کے اندر کام نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ خواتین کے لیے آپ کو 4 منتھس کی آپ ان کو جو ہے میٹرنیٹی لیو بھی دیں گے, اور یہ دیگر چیزیں اس کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بھی بنائی ہے جو گریڈ 16 کا افسر ہیڈ کرے گا, جس کے اندر اگر کمپلینٹس ہوں گی تو جو امپلائر یا امپلائی ہے دونوں میں سے کوئی بھی جا کے اس DRC کے سامنے جا کے ان افسر کے سامنے جا کے اپنی کمپلینٹ بھی درج کرا سکتے ہیں. یعنی کہ جو قانونی رستے ہے کہ مطلب کسی عدالت میں جائے, اس سے انہوں نے ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک کمیٹی ہی بنا دی ہے. اور کہ یہ جو قوانین نئے آئے ہیں 2025 والا جو بل ہے یہ ڈومیسٹک ورکرز والا, اس کی خلاف ورزی کے اوپر آپ یہ جا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ جتنی آپ نے باتیں بتائیں یہ سب انسانی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے, اور یہ بڑی دیر لگی پتہ نہیں کیوں یہ کرنے میں. یہ تو بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس ملک میں بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا روزگار اس لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے جڑا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گوئنگ فارورڈ جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے ہم سکل ایکوائر نہیں کر پا رہے, تو مستقبل میں شاید ایسے لوگوں کی تعداد میں پرسنٹیج میں اور اضافہ ہو جائے جو کہ مطلب جن کو ہم رنر کہتے ہیں, کہ جو مطلب آپ کا بس چیزیں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ جس میں کوئی خاص سکل ریکوائرڈ نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے مطلب ایک آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ تو کمیٹی جو ہے یہ تبھی عمل کی حالت میں آئے گی جب کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, جب کوئی جائے گا کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. بٹ ادروائز یہ اس میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹو دا ٹی فالو نہیں ہو سکتی, اور وہ اس پہ نا تھوڑا سا ان کو اوپن اینڈڈ معاملہ چھوڑنا پڑے گا, یا اس کی بھی مزید آگے جو ہے نا کوئی اسٹیرک ڈال کے تو تحریر کر لیں. اس کی وجہ کہ میں ایکچولی ایک کیس ایسا جانتا ہوں کہ جس میں جن خاتون کو ہائر کیا گیا, ہائر کرتے ہوئے جو امپلائر تھیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہفتے میں 1 چھٹی ملے گی. تو جو امپلائی تھیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ نے ہفتے میں 1 چھٹی نہیں دینی کیونکہ میں تو اس شہر کی نہیں ہوں, تو مجھے آپ مہینے بعد 4 چھٹیاں دیں تاکہ میں جا سکوں اور پھر واپس آ سکوں. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو منوربلٹی یا فلیکسیبلٹی یہ آپ کو رکھنی پڑے گی. لیکن سر میں تو یہ اچھی چیز ہو گئی ہے, لیکن یہ سندھ کی حد تک ہے. پنجاب کے اندر بھی اس قسم کی چیز جو ہے اس کو کرنے کی خواہش تو رکھی جاتی ہے, لیکن یہ ذرا فارملی اس چیز کو ہوتا نہیں. لیکن کچھ سر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں مجھے پتہ ہے جہاں پہ اب آپ کا جو ڈومیسٹک سٹاف ہے ورکرز جو ہیں ان کی آپ نے باقاعدہ طور پہ اندراج کرانا ہوتا ہے, ان کے ریکارڈ کا, ان کے ID کارڈ کا, ان کے فون نمبر کا, ان کے ایڈریس کا, آپ کے گھر کا نہیں جہاں سے وہ آتے ہیں. اگر کسی گاؤں سے آتے ہیں تو وہاں کا, کسی اور شہر سے آتے ہیں تو وہاں کا. اب کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز اس کو مینڈیٹری کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ سر جب کوئی بھی شخص آپ کے پاس کام کرنے آتا ہے کمپنی میں تو بڑے لوازمات ہوتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, ریفرنسز دیکھے جاتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر کانٹریکٹ بنتے ہیں, پھر کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں, پھر کانٹریکٹ میں نوٹس پیریڈ ہوتا ہے, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. سو میں نہیں کہہ رہا اتنا کمپلیکیٹڈ, بٹ ایک اسٹینڈرڈائزڈ حکومت جو ہے کانٹریکٹ بنا دے جس کے اندر یہ چیزیں تو لکھی ہوں, لیکن پھر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا اسٹیرک کر دیں یا روم رکھ دیں کہ جی آپ اس شخص کی چھٹیاں اور باقی چیزیں جو ہیں کیجول لیو, سک لیوز, وہ اس کے اندر مینشن کر دیں. ایک ڈسکشن ہو جب آپ کسی کو اسٹاف کو رکھ رہے ہیں یہاں پہ, اس کے اندر دیکھیں ایک امپلائر کے لیے یہ گارنٹی بھی ہو کہ جی آپ اس کانٹریکٹ میں 1 سال کے لیے, اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ نے 3 مہینے کا نوٹس دینا ہے. اس سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی میں آج جا رہا ہوں, بس مجھے بہتر مل گئی ہے نوکری, یا مجھے بس اپنا گھر یاد آ رہا ہے تو میں جا رہا ہوں. اور پھر جو امپلائر ہوتا ہے اس کو ظاہر مسئلہ ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جی اگر کسی گھر یہ ہوتا, ہم نے دیکھی ہے کہ ورکرز کے ساتھ بڑی بڑی بدتمیزیاں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, تشدد بھی ہو جاتا ہے, تو وہ کانٹریکٹ لے کے شخص جو ہے پیس آف پیپر لے کے کہے جی کہ میرا یہ کانٹریکٹ ہے, اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ مجھے گالیاں دیں گے یا میری تذلیل کریں گے, تو آپ کے لیے بھی ایک سیفٹی نیٹ ہے وہ. تو یہ کانٹریکٹ بیسڈ کام جو ہوتا ہے سر, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جو چیز لکھت پڑھت میں آ جائے نا, پھر آپ کے نا بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. جو مطلب کانورسیشنل ہے, جو آپ نے ایک بات کر دی, میں نے بات کر دی, ہینڈ شیک ہوگی, وہ پھر آواز والی جو بات ہے, چلے اس کی ایک سرٹن کمیونٹی میں, ایک سرٹن مارکیٹ میں, ایک سرٹن بہت بڑی اس کی ایک ہے کہ جی آواز ہے,
لیکن یہ بہت ہی پرسنلائزڈ قسم کا ایک بڑی نیش قسم کا کانٹریکٹ ہے, تو اس قسم کی چیز بھی کرنی چاہیے. جی بالکل. دوسرا آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک یہ اب اس کو انڈسٹری کا درجہ میرے خیال میں مل جانا چاہیے. اتنے لوگ ہیں جن کا روزگار اس چیز سے جڑا ہوا ہے, اور یہ ساری کی ساری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. دیکھیں نا, ایک شخص جو کسی گھر میں کام کرتا ہے, اس کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ نہیں ہے, جب کانٹریکٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کسی بینک میں چلا جائے, اس کا تو اکاؤنٹ کوئی کھولے گا ہی نہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے جو اپنی سیلری ہے وہ کیش میں لے رہا ہے, اور جو ساری اس کی سیلری ہے وہ کیش میں سپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کیوں اتنے بڑے سیکٹر کو انفارمل رکھا ہوا ہے؟ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ایک کانٹریکٹ, اور پھر وہی بات ہے, ہر کانٹریکٹ ایسا نہیں ہوتا جو کہ 7 صفوں پہ ہو اور اس کے اندر جو ہے کچھ 326 کلاز ہوں. یہ بڑا بیسک سا کانٹریکٹ ہے جو کہ 4 شاید لائنوں میں پورا ہو سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. ہاں سر, وہ کتنا اچھا ہے اس شخص کے لیے بھی جس کا اکاؤنٹ کھل گیا. آپ اس کو ایک تو ڈاکیومنٹڈ ہو جائے گا, ان کا اکاؤنٹ کھل جائے گا, اس اکاؤنٹ کے اور بڑے فوائد ہیں. دوسرا جو امپلائر ہے اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ جی گھر میں نے 4 لوگ رکھے ہوئے ہیں, 4 ہو ہی جاتے ہیں, مطلب پارٹ ٹائم فل ٹائم ملا کے. کچھ جو بڑے گھرانے ہیں ان کے اندر بہت کہ جی سب کے اکاؤنٹ میرے پاس ہے, میں نے اپنا فون کھولا اور سب کے اکاؤنٹ میں ان کے سیلریز ٹرانسفر کر دی اور ان کو میسیجز چلے گئے. یہ جو کیش والا معاملہ ہے کہ جی کیش ہے, پھر سب کو بلائیں, پھر تھیلے بنے, پھر کیش دیا جائے, یہ بڑے ایک اسٹریم لائن ہو جائے گی چیز. سر اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے وقت تھوڑا کم, ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا پروگرام لانچ کیا ہے سر. گھریلو ملازمہ جو ہاؤس ہولڈ میڈ ہے ان کے لیے انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ کا ایک پروگرام بنایا ہے جس میں 45 دن کا کورس ہے. یہ 5 جون سے شروع ہوگا. اس سے پہلے آپ رجسٹریشن کروا لیں. 25 سال آپ کی کم سے کم عمر ہونی چاہیے, اور آپ کی جو ہے تعلیم کا بھی انہوں نے بنایا, تھوڑا سا آپ کو تھوڑی بہت بیسک ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے. اور یہ کہ عرب ممالک میں روزگار کے لاکھوں امکانات ہیں. اس کا مطلب ہے سر کہ ان کو کہیں سے شاید ڈیمانڈ آئی ہے کہ ہاؤس ہولڈ ہیلپ جو ہے, کیونکہ ڈیمانڈ کسی جی سی سی کنٹری میں شاید ضرورت ہو اس کی. تو یہ آئی تھنک بہت ہی اس سے تعلق رکھتی ہے اس بات سے کہ اگر کچھ خاتون جو ہے وہ ٹریننگ ہی لے لیں باقاعدہ طور پہ, 45 دن کا کورس کر لیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے باہر مواقع ہیں کام کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے وہ پھر دیکھیں نا ایک آپ کا ایک سارٹ آف این ایکسپیٹ بن گیا, وہ خاتون بن گئی, اور وہ پیسے واپس بھیجے گی یہاں پہ, وہ ڈالر ٹرم میں ہوں یا درہم میں ہوں یا ریال میں ہوں, جس مرضی کرنسی میں ہو. تو یہ آئی تھنک از اے ویری گڈ انیشیٹو بائی دی گورنمنٹ, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بائی دی وے. یہ دونوں لحاظ سے بہت اچھا ہے. ایک تو یہ کہ اگر یہ باہر چلے جائیں گے تو زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا. دوسرا یہ کہ جب پاکستان میں ٹرینڈ ہیلپ, ڈومیسٹک ہیلپ ہوگی, تو یہاں پر جو ایک یہ رجحان ہے کہ فلپینوز یا سری لنکنز یا کسی اور ملک سے نینی بلائی جاتی ہے یا میڈ بلائی جاتی ہے, تو وہ اگر ضرورت یہ پوری کر لیں تو وہ جو پاکستان کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ جانا بند ہو جائے گا, وہ بھی باہر جانا بند ہو جائے گا سر. بالکل. اور اگین اس وقت تو سب مطلب ایک جو لوگ افورڈ کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک یہ نیڈ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ سر اب دیکھیں افورڈیبلٹی بھی اب ایک اینگل اتنی نہیں رہا. اگر دیکھیں اب ڈیول انکم ہوم اگر ہے, آپ کے بچہ جو ہے اور آپ اکیلے رہتے ہیں, فرض کریں گھر میں بزرگان ہیں بھی فرض کریں, تو لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں تو اپنا اگر بچہ ہے اور اسکولز اب بند ہو گئے ہیں, تو لوگ ڈومیسٹک ہیلپ رکھتے ہیں, مطلب یہاں پہ ایک خاصی تعداد ہے جو رکھتی ہے. تو اگر یہ تو چلے جو عرب ممالک میں چلے جائیں, لیکن یہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر بھی یہی ٹرینڈ لوگ جو ہیں خواتین اگر آ جائیں تو یہ آئی تھنک بہت اچھا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.